آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانے پینے کے بارے میں بھی ہمیں ہدایت دی، کم کھایا کرو۔ اور دو تین چیزیں بڑی حیرت انگیز ہیں، آپ آزما کے دیکھ لیجئے۔ دو تین چیزیں جو ہے ان کو جتنا بڑھاؤ بڑھ جاتی ہے، جتنا کم کرو اتنا کم۔ نیند، جتنا زیادہ ہم سونے لگے نیند کے ریشو وہی بن جاتا ہے۔ جی۔ بھوک، جتنا کم کھائیں کم ہو جاتی ہے، جتنا زیادہ کھاتے جائیں بڑھ جاتی ہے۔ نیند، بھوک، دشمنی اور لسی۔ لسی میں پانی ڈالتے جائیے، 2 آدمیوں کی 3 کو ہو جائے گی، پھر پانی ڈال دیجئے 4 کو، پھر پانی ڈال دیجئے 5 کو ہو جائے گی۔ نیند کو جتنا بڑھا دیں، بھوک کو جتنا بڑھا لیں، دشمنی جتنی بڑھا دیں بڑھتی چلی جائے گی، اور جتنا کم کرنا چاہیں کم ہو جائے گی۔ اب یہ اختیار بندے کو اللہ تعالیٰ نے دیا نا۔ تو بہرحال کلام یہ تھا کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی رہنمائی، آپ علیہ السلام کی ہدایات، آپ علیہ السلام کی تعلیمات، جو بظاہر لگتا ہے بظاہر کہ وہ دنیاوی امور کے معاملات میں ہے، لیکن حضور کی تو ساری تعلیم دنیا کے لیے بھی ہے اور دین کے لیے بھی ہے۔ اور جب ہم دین کے تابع کر دیں دنیا کو، تو دنیا نہیں رہتی، وہ بھی دین بن جاتی ہے، وہ بھی دین بن جاتی ہے۔ تو اگر وہ شہروں کی تعمیر کی بات آئی، اگر وہ سڑکوں کو کشادہ رکھنے کی بات آئی، اگر اپنے جسم کے اعتبار سے اس کو مینٹین کرنے کی بات آئی، تو یہ دنیا داری کی باتیں نہیں۔ اگر ٹاؤن پلاننگ کی بات ہو رہی ہے، شہروں کو نیا آباد کرنے کی بات ہو رہی ہے، سڑکوں کو کشادہ رکھنے کی بات ہو رہی ہے، تو یہ مخلوق خدا کے فائدے کی بات ہے، اور اللہ کا دین مخلوق خدا کو دنیا کا بھی نفع دینے کو آیا۔ اور اگر اپنے جسم کو مینٹین رکھنے کی بات ہو رہی ہے یا اس کے حفاظت کی بات ہو رہی ہے، حتی الامکان پھر بھی اللہ نے مقدر میں بیماری رکھی، بیماری آنی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن اس کو مینٹین رکھنے کی بات تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا، لنفسک علیک حق ولعینیک علیک حق، تمہارے نفس کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اس کو آرام بھی دیا کرو۔ البتہ وہ آرام اعتدال کے ساتھ ہوگا، ہر وقت آرام نہیں، جیسے کہ آپ نے فرمایا صحت خراب ہو جائے گی اتنا آرام کرنے سے۔ بالکل، وہ ہڈ حرامی ہوگی، ہڈ حرامی بھی ہوگی، اور موٹاپا آیا، پھر اسے ختم کرنے کے لیے جتن کرنے پڑے، سلمنگ سینٹر ڈھونڈتے پھرنا۔ جی بالکل۔ تو یہ بات ہے کہ ہم اپنے آپ کو خود مشقتوں میں ڈالتے ہیں۔ اچھا، بڑا عجیب ایک نقطہ ہے، سورہ حجرات 26 پارے میں ہے، اور ہمارے ہاں گریجویشن کے سلیبس میں بھی پہلے شامل رہی، اس سے بہت اہم معاشرتی ہدایات بھی عطا ہوئیں۔ البتہ وہاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا ذکر اور احترام کا ذکر بھی ہے، اور آپ کی اطاعت کا ذکر بھی ہے۔ ایک جگہ سورہ حجرات میں ذکر آتا ہے کہ دیکھو، اگر نبی علیہ السلام تمہاری باتیں مان لیں، لعنتم، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ بڑا ایک گہرا نقطہ ہے آپ کو، تمہاری یہ خواہش ہو، تمہاری وہ خواہش ہو، تمہاری یہ چاہت ہو، اگر تمہاری مانیں گے تو تم مشکل میں پڑ جاؤ گے۔ اس کا ایک اور مطلب یہ بھی ہے، اگر ہم ان کی نہیں مانیں گے تو مشکل میں پڑ جائیں گے۔ تو آج ہم مشکلوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بہترین نمونہ موجود ہے، اور یہ زندگی کے تمام گوشوں کے لیے رہنمائی دیتا ہے۔ اگر اس کو ہم نے فراموش کر رکھا ہے، پس سے پوچھ ڈال رکھا ہے بائی لارج، تو لعنتم، تم مشکل میں پڑ جاؤ گے، اور آج یقیناً مشقتوں اور مشکلات میں گھرے ہوئے ہیں۔